الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 تک جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ بھی میں نے 30 نمبر سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت جو ہے وہاں سے جو ہے وہ پڑھا ہے. جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے نا، اس کا ایک مختصر خلاصہ جو ہے وہ سمجھ لیں. بھائی یہ رکوع آج کا بھی ذرا اہم ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ یعنی آگے سے کچھ زیادہ ہم پڑھا کریں گے. سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر کسی انسان کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ نصیب ہو گئی ہو، تو وہ انسان جو ہے اس کی جو آرزو ہے، جو اس کی تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ مل جائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی اس راستے کی مجھے سمجھ مل جائے، اور اس راستے کی بھی سمجھ مجھے آ جائے جس پر چلنے والے غضب کے مستحق بنتے ہیں اور وہ بھی جو گمراہ ہوتے ہیں. اسی کے اوپر پھر آمین ہم کہتے ہیں. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ ایسا ہو جائے. اب یہ جو اس کی آرزو ہے نا، اس کا جواب ہے آگے. پہلے 2 رکوع جو ہیں نا وہ تفصیل سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ ان میں پہلی 5 آیتوں میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، پھر 2 آیتوں کے اندر ان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بننے والے ہیں. 7 آیتیں ہو گئی، اور پھر 8 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو گمراہ ہونے والے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گمراہ قرار پاتے ہیں. البتہ آخر میں ایک مثال ہے، ایک ان کی ہے جو غضب کے مستحق بننے والے ہیں اور ایک ان کی ہے جو گمراہ ہونے والے ہیں. اب اس کے بعد پھر تیسرا رکوع جو ہے وہ سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ عبادت ہے اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اور اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں اور اس میں حقوق
عباد بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ پھر پورا رکوع جو ہے نا وہ اگرچہ اس میں پھر اور چیزیں بھی آئی ہیں، خاص طور پر قرآن کریم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی جو حیثیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے نا، اس کا چونکہ تعلق ہمارے آج کے مضمون سے بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ ذرا پیچھے آیت نمبر 26 میں آ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ آپ کو یاد ہے ذکر چل رہا ہے ان کا جو قرآن سے گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو پیچھے تو بس اتنا ہی فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، آگے وہ فاسقین جو ہے نا ان کی شناخت کیسے کروائی ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ چکے ہوتے ہیں، من بعد میثاقہ، یعنی عہد تو یہ کرتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگیں گے مستقبل میں بھی۔ اب یہ جو عہد ہے اس کو توڑ چکے ہوتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں ناتوں کو، ان تعلقات کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ میں نے کیا بتایا تھا، یہ ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کس کی ہو رہی ہے؟ حقوق العباد کی ہو رہی ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے شوہر اور والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، اور یہی نہیں ہے پھر آگے دکاندار جو ہے اس کے لیے گاہک کے حقوق، گاہک کے لیے دکاندار کے حقوق، مزدور کے لیے مل مالک کے حقوق، اور مل مالک کے لیے مزدور کے حقوق۔ اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ عوام کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، حکمرانوں کے لیے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں عوام کے حوالے سے، پھر ان کے جو حقوق ہیں عوام کی طرف، اسی طریقے سے عوام کے اوپر جو حقوق ہیں، عوام کے جو حقوق ہیں حکمرانوں کی طرف، اسی اعتبار سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اگر ان کی ادائیگی ہوگی تو تعلق قائم رہے گا، ورنہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ یعنی میاں بیوی کا تعلق بھی تبھی ٹوٹے گا نا جب اب وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ ہمسائے کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ جائے گا، دکاندار گاہک کا ٹوٹ جائے گا، عوام کا حکمرانوں کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر اس کو کاٹا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ فساد ہے، جو آگے آ رہا ہے نا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس کا نتیجہ پھر فساد فی الارض بنتا ہے۔ اصل میں یہ میں نے آپ کو اس لیے ابھی توجہ کروائی ہے کہ آگے جا کر فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فساد کرے گا زمین میں۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس سے فساد واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ حقوق ہیں اللہ کے، ان کی ادائیگی ضروری ہے، اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا، یہ فرائض ہیں۔ اصل میں یہ ان پر کاربند رہوں گے تو پھر ہم ان کو بھی ادا کر سکیں گے، حقوق کو بھی صحیح ادا کر سکیں گے۔
لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے نا فساد جس کا نتیجہ بنتا ہے وہ تو یہی ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں صرف یہ نہیں آتے کہ آپ سمجھیں کہ جی بس اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، تمام انسانوں کے حقوق ہیں. وقولوا للناس حسنا، وقتی طور پر کوئی جیسے وہ آیا نا والصاحب بالجنب، جو وقتی طور پر مصاحبت جو ہے نا وہ جس کی مل جائے اس کے بھی حقوق ہیں. مجلس میں بیٹھ گئے تب بھی حقوق ہیں، رستے میں چلنے والوں کے حقوق ہیں. تو وہ سب حقوق جو ہے نا ان کی ادائیگی. تو بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ فساد فی الارض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرما دیا ہے کہ یہ نتیجہ ہے اس عہد کو توڑنے کا، اور اس عہد کو توڑنے کے نتیجے میں پھر جب انسان ان رشتوں ناتوں کو نبھاتا نہیں ہے جن کو نبھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمین کے اوپر فساد ہوتا ہے. تو اب آ جائیں جی آج کا جو ہمارا یہ آیت نمبر 30 سے آگے ہم نے پڑھنا ہے نا، تو چند چیزیں جو ہے نا وہ ان کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. یہاں اللہ رب العزت نے آغاز ہی کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ انسان کو اس زمین کے لیے بنایا گیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب ابھی خلیفہ کو بنایا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے سے پہلے جو منصوبہ تھا اس میں انسان جو تھا اس کو زمین کے لیے ہی بنایا جانا تھا. اصل میں وہ جب آ جاتا ہے نا کہ وہ انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا شیطان کے پھسلانے پہ، تو بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر شاید انسان زمین پر آتا ہی نہ. انسان کی جو تخلیق ہے نا وہ زمین کے لیے ہی کی گئی تھی، اور زمین کو انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. اور جو ہے نا وہ یہاں کی ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. پیچھے ذکر آیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر آپ کو آیت نمبر جو ہے وہ 29 پچھلی یاد ہے تو اس سے بالکل جو آج پڑھی آیت اس سے پچھلی آیت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے جس نے زمین کے اوپر سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا. تو گویا کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، خلیفہ کی، نائب کی جو ہے وہ کہہ لیں. تو جو ہے وہ اب اس میں جو کچھ بھی زمین کے اوپر اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ سب کا مالک کون ہے؟ مالک ہے اللہ. تو پھر ہم کیا ہوئے؟ ہم نائب تو ہوئے، لیکن جو ہے نا وہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے. مالک تو ہمارا بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. انسان ہر چیز جو پیدا کی ہے اس کا کون مالک ہے؟ اللہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے امانت کے طور پر. امانت کا مقصد کیا ہے؟ امانت کا ایک تصور وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے تو جب ضرورت ہوگی تو لے لیں گے، یہ بھی ہے. اور ایک تصور اور بھی ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ کسی سے لے رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے موٹر سائیکل لے رہے ہیں،
تو یہ موٹر سائیکل آپ کے پاس جتنی دیر ہے یہ کیا ہے؟ امانت ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، لیکن یہ امانت اور طرح کی ہے، آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہیں یا ویسے ہی رکھنے کے لیے لے رہے ہیں؟ استعمال کے لیے، آپ اس کو استعمال بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی آپ کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جو شرائط اس نے لگا دی ہیں، مثال کے طور پر اس نے کہا یہ شہر سے باہر نہیں لے کر جانا، تو آپ شہر سے باہر لے جائیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے دی اسی لیے ہے، آپ نے لی اسی لیے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے، لیکن یہ امانت ہے کہ ہمیں اسے استعمال کرنے کے لیے ہی دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں، جیسے میرے وجود کے ساتھ ہیں۔ یہ ہاتھ مجھے اللہ نے استعمال کرنے کے لیے، میں یہاں باندھ کے رکھ لوں سنبھال کے کہ یہ امانت ہے، یہ واپس کرنا ہے، تو یہ تو میری بیوقوفی ہے نا، تو ہاتھ کو میں استعمال کروں گا، لیکن کیسے کرنا ہے یہ اس کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے روپیہ، پیسہ ہے، کوئی چیز بھی ہے اس دنیا سے ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان حدود کے اندر رہ کر، ان شرائط کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لگا دی ہیں۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک یہ ہے کہ خلیفہ زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا، اور دوسرا ہر چیز جو ہے اس کا اصل مالک ہمارے اپنے وجود کے سمیت کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہمارے اپنے وجود سمیت، ہماری اپنی صلاحیتوں سمیت، ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، ٹھیک ہے نا، استعمال کے لیے دیا ہے، لیکن امانت ہے، اور جس کا جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم اسے استعمال کریں گے۔ ادروائز پھر آپ اگر موٹر سائیکل کو شہر سے باہر لے گئے ہیں تو پھر وہ آپ سے تو خوش نہیں ہوگا، تو پھر وہ آپ کا کیا کرے گا یا کیا کر سکتا ہے، اس میں یہ بات بھی ہے۔ تو یہ تو وہ بتا دے گا پہلے آپ کو کہ بھئی اگر شہروں باہر لے گیا تو پھر میں تینوں اینا جرمانہ پا دیاں گا، یا میں تیرے نال انج کراں گا، یا میں تینوں تھانے پڑھا دیاں گا، کچھ بھی کہندا ہے۔ تو اللہ نے بھی بتا دیا ہے کہ پھر اگر تم ان شرائط سے ہٹ کر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خلافت ہے یہ سب سے پہلے انسان کو اپنے وجود کے اوپر حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے بتایا کہ میں یہ سارا وجود جو ہے نا یہ میرے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ زبان، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، ان حدود کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کر، جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد جہاں میرا اختیار ہے، تو ویسے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے جہاں بھی کسی کا اختیار ہے، کوئی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں پر جتنا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ایک لیول ہے گھر میں ایک سربراہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ جہاں تک بھی اس کا اختیار ہے، کیونکہ اس کا اختیار محدود ہے، وہ زیادہ اختیار کرے گا تو تھانے والے موجود ہیں نا، تو لہٰذا اس کے تابع رہتے ہوئے جتنا بھی اس کا اختیار ہے اس کو استعمال کر کے اپنے اس گھر کا ماحول جو ہے یا اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر
پھر اگر قبیلہ ہے، ویسے قبیلے وہ خاندان ختم ہو رہے ہیں، لیکن اگر کہیں ہے تو وہ قبیلے کی سطح کے اوپر بات چلی جائے گی، اور پھر ایک ملک کی سطح پر چلی جائے گی یہ بات، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ملک کا جو حکمران ہے اسے پھر اپنے اس وہ ہے وہی جو ایک خاندان یا گھرانہ تھا نا، یا پہلے وہ ایک فرد کی حد تک ہے، پھر اب وہ ایک گھرانے میں آ گئی ہے، لیکن گھرانے والے جو ہے نا اس کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ملک کا حکمران ہے اس کے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے زیادہ، تو زیادہ وہ وسعت اس میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ پھر ایک ریاست کی سطح پر جو ہے وہ خلافت کا قیام۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس کی سطح کتنی تھی؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی سطح آپ کتنی سمجھتے ہیں، کتنی تھی؟ لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے، تو خلافت پہلے شروع ہو گئی۔ بیوی ہی ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرو، جو تمہیں اس کے اوپر جو ہے وہ قوام بنایا گیا اس کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری ادا کرو، یہ خلافت قائم ہو گئی ہے۔ بچے تو آئے بعد میں ہیں، وہ پہلے تو بچے ہی ہوں گے، پھر بڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر یہ جب اس میں وسعت آئی ہے تو کیا ہوا؟ قبیلہ بن گیا ہوگا، خاندان، قبیلہ۔ تو قبیلے کا جو اللہ تعالیٰ اسی کو پیغمبر بھی بنا دیتا تھا بالعموم، ٹھیک ہے نا، بس اس نے اپنے قبیلے کے اندر جو ہے وہ جو حکومت آپ کہتے ہیں پورے ملک میں قائم ہونی ہے، اس نے وہاں قائم کر لینی ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ کئی سارے قبیلوں کے اوپر مشتمل جو ہے نا وہ ریاستیں وجود میں آنی شروع ہوئیں۔ تو یہ جس ریاست کا تذکرہ ملتا ہے وہ کون سی ریاست ہے؟ فرعون کی ریاست، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک آدمی ہے تو وہ کئی سارے قبیلے اور بلکہ دو مختلف قومیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ۔ اچھا، فرعون کی بادشاہت آپ کتنی بڑی سمجھتے ہیں؟ اس وقت دنیا بھی اتنی بڑی نہیں تھی نا، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھج کے ہی باہر نکل گئے سی نا، پیدل ہی نکل ہی گئے نا، تو پیچھے بھج کے پھاڑ نہیں سکے، تو مطلب یہ ہے ایڈی وڈی بھی نہیں سی، نال ہی مدین وغیرہ بھی سگے جتھے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ایک شہر سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، آبادی بھی کم ہو گئی۔ بہرحال اس کا کنٹرول اس کے اوپر تھا۔ اصل میں اب وہ قبیلے سے اوپر چلی گئی ہے نا بات، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ آدم والی خلافت قائم نہیں کرنی تھی، وہ تو اب ہم میں سے ہر ایک کوئی کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے گھر میں قائم کرے، جیدہ بیاہ ہو جائے اسے کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو جو ہوا کیونکہ ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہی کے بعد آنے والے پیغمبر ہیں نا داؤد علیہ السلام، وہ داؤد علیہ السلام بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی اسی لڑی کے ہیں نا، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام، انہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں نا، کس طرح بادشاہتیں قائم کی ہیں۔ تو بادشاہت فرعون کی بھی بادشاہت ہی تھی تقریباً، اور اس طرف بھی بادشاہت ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ فرعون جو تھا وہ اپنی مرضی چلا رہا تھا، اور انہوں نے اللہ کی مرضی جو ہے وہ چلا دی۔ اچھا، یہ جب اس سے بھی آگے دور گزرا ہے، یہ دور اب شروع ہوا ہے،
کہ بھئی وہ خاندان کی سطح سے اوپر اٹھ کر، قبیلے سے اوپر اٹھ کر کئی سارے قبیلے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سلطنت، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ فرعون کی سلطنت تو کچھ بھی نہیں تھی، بڑی بڑی سلطنتیں کیسر اور کسریٰ کی سنا ہے؟ یعنی پوری دنیا کی سلطنتیں، پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک کیسر کی سلطنت اور ایک کسریٰ کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلطنت قائم کی وہ آپ دیکھیں، وہ اسی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اسی سے مشابہ ہے، لیکن جتنا فرق فرعون کی سلطنت اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں فرق ہے، اتنا ہی ان میں اور ان میں فرق ہے۔ اسی لیے جو پہلے پیغمبر آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف ایک قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی بھی سلطنت ہو تو وہ بھی بنی اسرائیلیوں تک محدود تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگرچہ آپ کے زمانے میں تو وہ عربوں تک کی رہی ہے، لیکن پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کیسر کی سلطنت کا بھی خاتمہ اور کسریٰ کی سلطنت کا بھی جو ہے وہ خاتمہ، اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کون سی تھی؟ وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ تو یہ یعنی پھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے اینڈ پر آ رہے ہیں، تو اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، رسالت کا نہیں ختم کیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور رسالت کو قیامت تک جو ہے نا وہ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واپس بلا لیا، تو یہ ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی؟ یہ امت محمد پر ڈال دی، یعنی کام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے تم کو دکھا دیا ہے، سمجھ گئے نا؟ کام وہی ہے جو تمہیں ایک طرف یہ قرآن ہے اور دوسری طرف وہ پریکٹیکل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور یہ مکمل پریکٹیکل ہے، قرآن کا مکمل پریکٹیکل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب تمہارے لیے وسعت کتنی ہے؟ قیامت تک اور پوری زمین، یعنی پوری زمین تک اس کو پھیلانا، اور قیامت تک جو ہے وہ یہ جو کہتا ہے نا کہ رسالت کی ذمہ داریاں وہ تو ختم نہیں ہوئی، وہ کس پر پڑ گئی ہیں؟ امت پر پڑ گئی۔ جو بھی ایمان لانے والا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، اب اس کو لے کر میں نے چلنا ہے آگے، کیونکہ اور وحی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وحی مکمل ہے اور پریکٹیکل بھی مکمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فرد سے ایک ریاست تک کا سفر کروا دیا، سمجھ آ گئے؟ ایک فرد سے ایک ریاست تک کا سفر کروا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے جی۔ اچھا، ایک اور بات اس کے اندر آئے گی، یہ رکوع اہم ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیں۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشاورت بھی کی۔ وہ کبھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ فرشتوں سے مشاورت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے پوچھا نا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا، کیوں پوچھا؟ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اللہ کا پلان ہے، منصوبہ ہے، جس میں فرشتوں کو بھی ذمہ داریاں تفویض ہیں۔ مثال کے طور پر
انسان ابھی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہاں سے فرشتے کا، ویسے شاید اس سے پہلے کا بھی تعلق ہوگا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ پتہ نہیں کتنے دن ہیں، جس میں تین مہینے کا غالباً ٹائم ہے، جس میں وہ روح جان نہیں، وہ روح جو ہے نا وہ لا کر اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے ماں کے رحم میں۔ بچہ جب تیار ہوتا ہے تو اس میں ایک پیریڈ ہے، میرے ذہن کے مطابق تو وہ 3 ماہ کا ہی ہے، تو اس میں وہ فرشتہ لا کر روح، یعنی وہاں سے تعلق شروع ہو گیا نا فرشتے اور انسان کا۔ تو اب 2 تو فرشتے یہ جو جن کا ہم سب جانتے ہی ہیں، ان کا تعلق رہتا ہی ہے۔ پھر دیکھیں یہ بارشوں کا نظام، یہ پہاڑوں کا فرشتہ، یہ بھی تو انسان ہی، یہاں ہی انسان رہتے ہیں، یہاں ہی وہ ہیں، ان کی بھی تو کوئی ایسا اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں نا۔ تو پتہ نہیں اس وقت یہاں کتنے فرشتے ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم ثم نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تو جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو ہے نا وہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو فرشتے وہاں آ جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو۔ مطلب ہاں، یہ ہمیں تھوڑا علم ہے، ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں فرشتوں کا دخل، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر جگہ دخل ہے، ہر جگہ دخل ہے، سمجھ گئے نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ روح لا کر بھی فرشتہ داخل کرتا ہے، اور آخر لے کر کون بھی جاتا ہے؟ فرشتہ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ تو اب آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا کوئی پروجیکٹ ہے، تو وہ پروجیکٹ جو ہے اس کا جو انچارج ہے، وہ اگر اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والوں کو کچھ معلومات نہیں دے گا پروجیکٹ کے بارے میں، تو وہ کام کر سکیں گے؟ اس کو کچھ معلومات دے گا نا۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو دنیا کے اندر کسی کو ہم کہتے ہیں یہ جی پروجیکٹ کا انچارج ہے، اس کی مجبوری بھی ہے، اللہ کی مجبوری نہیں ہے، لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس نے ایسے ہی کیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے یہ جو ہے نا وہ پروجیکٹ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو اب فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ نے بٹھایا اور ان کو اپنے اس پروجیکٹ اور منصوبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معلومات دی، جتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ بھئی ان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر انہیں ایک اور کام بھی کروایا۔ وہ کیا کروایا؟ کہ سجدہ کروایا۔ ویسے سجدہ رکوع کو بھی کہہ دیتے ہیں، رکوع بھی سجدہ ہی ہوتا ہے، لیکن چلیں سجدہ بھی کہہ لیں۔ یہ سجدہ کیوں کروایا بھلا؟ کس لیے؟ سمجھ نہیں آئی میں نے تو کی کیا؟ اشرف المخلوقات تعظیم یہ تو آپ کہنے ہیں نا۔ اصل بات ایسی، جو بات اصل ہے نا وہ یہ ہے، سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان اور فرشتے کا ساتھ ہے۔ یہ بالکل ایک مزاج کے اعتبار سے بالکل مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک مزاج کے آدمیوں کا تو گزارا ہو جاتا ہے، 2 مختلف مزاج کے آدمیوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو تو یہ تو پتا ہے کہ اس کو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی آدمی ہو تو کتنی دیر آپ برداشت کریں گے؟
موسیٰ کیوں نہیں برداشت کر سکے وہ اس کو جو خضر کو؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لیکن اس فرشتے نے یا دوسرے جو بھی فرشتے ہیں انہوں نے آپ کو برداشت کرنا ہے. اگر اس کو غصہ آ جائے پھر وہ تہاڈی روٹی بند کر دے مارے ٹھڈا. آپ ذرا اتنا اندازہ کریں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار کا وار پڑا تو فرشتے نے مداخلت کی ہی نہیں. فرشتہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ اور بھی ہوں گے. اس نے مداخلت نہیں کی. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھکایا اس لیے تھا کہ تمہاری اپنی حدود ہے، اس کی اپنی حدود ہے. ٹھیک ہے، تمہاری جو ذمہ داری، جب تک کسی کے بارے میں واضح حکم نہیں ہے کہ اب اس کو تم نے، جیسے پولیس گرفتار کر لیتی ہے جب ان کی حدود میں بات پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے نا، تو پھر تو تم اس کی جان بھی نکال لو گے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب تک فرعون بھی تو کھا پی رہا تھا، مزے کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ تو وہ الوہیت کا دعوے دار تھا. یعنی جب وہ اللہ کی طرف سے واضح حکم ان کے پاس آ جاتا ہے، دلیل آ جاتی ہے، تو اب انہوں نے اسے پکڑنا ہے. جس کی روزی بند کرنی ہے تو وہ پھر اسی دلیل کے تحت جو ہے وہ روزی بند کرنی ہے. ورنہ وہ جو بھی کرے، اگر اس کا رزق اس کی طرف سے بند نہیں ہے تو انہوں نے اس کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں، آپ ذرا کوئی آدمی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا تو اسی کہتے چنگا بھلا گھوڑے ورگا ہے. یعنی آپ اسے دیتے وقت اس میں دیکھتے ہیں نا کہ یہ محنت کیوں نہیں کر سکتا. تو وہ اللہ کا نظام ہے، وہ اس میں وہ یہ بات ہے. تو یہ تھی اصل وجہ وہ فرشتوں کو جو ہے نا وہ جھکانے کی، کہ تم اس کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرو گے، اپنے کام سے کام رکھو گے جسے کہتے ہیں. ان کو وہ ساری حدود بتا بھی دی اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے، اس میں تمہاری ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، اس حد تک تم نے رہنا ہے، اس سے آگے تم نے نہیں بڑھنا. اچھا، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اب جب فرشتوں کو اللہ نے یہ بتایا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اس کے اوپر جو ہے وہ جو اپنے تحفظات بیان کیے نا، پھر وہ دیکھیں جس وقت اس طرح کا مجلس ہوتی ہے نا تو اس میں پھر بات چیت کی گنجائش ہوتی ہے نا. تو فرشتوں نے بھی آگے سے جو ہے نا موقع کے حساب سے بات کی. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے ایک کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس کو پیدا کر رہے ہیں یہ کیا کرے گا؟ یہ زمین پر فساد کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب یہاں نہیں دیا. البتہ دیا ہے، آگے چل کر دیا، یہاں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں یہ فساد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس نے فساد کرنا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب نہیں دیا. البتہ اللہ نے آگے جا کر اسی صورت میں جو ہے نا وہ جب ہم دوسرے سپارے کے آخر پہ جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ فساد کرے گا تو میں اس کے اندر ایک سسٹم لگا رہا ہوں. وہ سسٹم آپریٹ ہو جائے گا تو وہ فساد کے خلاف جو ہے نا وہ عمل شروع کر دے گا. اور وہ جب آپ وہاں جائیں گے تو میں یاد کروا دوں گا آپ کو. وہاں وہ آتے ہیں الفاظ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہیں ان کو بعض دوسرے اصلاح کاروں کے ذریعے سے نہ ہٹائے تو زمین فساد سے بھر جائے. اب آپ دیکھیں وہ گروپ میں کچھ میسج میں نے سینڈ کیا، آپ دیکھتے ہیں
آج والے بھی دیکھے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خاص چیز؟ جو ویڈیو بھیجی تھی، ہاں جو ایک تصویر تھی، نہیں وہ دوسرے گروپ میں، درس قرآن کے گروپ میں، ہارون آباد والے گروپ میں نہیں دیکھے؟ وہ نہیں دیکھتے نہیں ہیں نا آپ، اس لیے اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ خاموش ہیں. فلسطین پر کہاں ہو رہے ہیں ہنگامے؟ یورپین میں ہو رہے ہیں. میں نے فیس بک پہ بھی لگایا، پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا، یورپ میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا رہتا ہے فساد کے خلاف. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. وہاں جا کر تفصیل کے ساتھ یہ بہت اہم مضمون ہے، یہاں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ سمجھ لیں، یہ خود بخود آپریٹ ہو جاتا ہے. فرشتیاں نوں کتنا پتہ چلیا جی کہ فساد کرے گا؟ زیادہ علم رکھتے ہیں. فرشتیاں نوں اللہ تعالیٰ نے ساری وہ تفصیلات دسی ہے نا. میں پہلے دسیا نا کہ انہوں نے سارا اس پروجیکٹ کے بارے آگاہ کیتا بھی یہ کوالٹیاں ہون گیاں، یہ کمزوریاں ہون گیاں، یہ خوبیاں ہون گیاں. وہ دی بنیاد تے بھی سمجھ گئے. دوسرا یہ ہے کہ انسان تو پہلے بھی جنات دی ایک مخلوق سی، وہ تو بھی انہوں نے سوچا ہے گا. باقی ویسے وہ ذوی العقول ہے. ٹھیک ہے نا. ہجے تے ہور گل کریں گے پھر شاید نہ رہ جائے تہاڈا سوال جے بہرحال تے وہ عقل رکھتے ہیں نا. تے اس واسطے انہوں نے دوسرا یہ کہ اللہ نے انہوں نے فیڈ کیتا نا سارا اپنے پروجیکٹ دے بارے چ. اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا. کی ہو گیا؟ کس موضوع پر بات ہو رہی تھی؟ فساد فی الارض پر. دوسرا انہوں نے انسان کی جو اہلیت تھی نا اس پر بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کے اہل نہیں ہے. اچھا، اہل نہ ہونے کی دلیل انہوں نے کیا بتائی؟ نہیں، خون بہائے گا تو ایک وجہ ہے، وہ تو ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے پرابلم بہت سارے ہیں. اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو دھوپ لگتی ہے، اس کو روٹی کپڑا اور مکان بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ بیوی بچے گھر. تو یہ کیسے جو ہے نا وہ خلافت کا صحیح حق ادا کر سکے گا جبکہ یہ اپنے ہی بڑے کام ہون گے. جداں ہن ظاہر ہو رہا کہ سارے اپنے بڑے کام ہیں، پھر یہ کیسے کرے گا؟ تو یہ اصل کے اندر جو چیز تھی اس کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی اہلیت بیان کی وہ کیا ہے؟ ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں. نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. ایک ہی ہے. ایسی حمد بیان کرتے ہیں. ہاں، لیکن تسی نیری حمد کہہ کے چپ ہو جاندے ہو. ساڈے چ یہ ایب نہیں گے. دیکھو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں وہ کتنی ہیں. ابھی تو میں نے بتائی تھی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. یہ نحن نسبح بحمدہ، نحن نسبح بحمدہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. کیا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت یہی ہے. یہ ہے نا. انہوں نے اپنی اہلیت کیا بتائی ہے کہ ساڈے نال مطلب یہ ہے کہ تیری نماز کی ہے سبحانک اللہ تو شروع ہوندی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی تیری نماز، روزہ، تسبیح، ذکر، عبادات یہ ہم سے بہتر نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ کہ فرشتہ جو ہے نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی کھانا، نہ اس کا پینا ہے، نہ اس کو دھوپ ہے، نہ اس کو کوئی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اگر سجدے میں چلا گیا ہے تو وہ قیامت تک بھی سجدے میں رہ سکتا ہے. تو کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟
اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مقابلے میں کیا ان کو جواب دیا؟ یہ میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری نماز روزہ ہے نا، اس کو ہی انہوں نے پیش کیا تھا فرشتوں نے، کہ یہ اس میں تو ہمارا انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا، پتہ نہیں وہ خلافت جو ہے نا اس کا تقاضا یہ نماز روزہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی ہم سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، اور انسان کو ایک جگہ پر رکھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ سنا ہوگا نا آپ نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہم ڈسکس کر لیں، پھر ہم ترجمہ کر لیں گے تو بات ختم ہو جائے جی۔ جنت میں رکھا نا۔ اچھا، اس جنت میں انسان کو جب رکھا تو اب وہ جنت کا ماحول جو ہے وہ انسان کی جو بھی ضروریات تھی اس کے مطابق تھا نا، تو وہ تو بہت جلدی جو ہے وہ ان چیزوں سے استفادہ کرنے لگ گیا نا۔ مثال کے طور پر آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو اس وقت خود بخود ہی منہ ضرورت محسوس کرتا ہے یا جسم کا کوئی اور حصہ؟ منہ تو نہیں کرتا، لیکن تم لے کے کتنے جاندے ہو؟ مطلب منہ کی طرف ہی لے کر جاتے ہو نا۔ آپ ذرا سوچیں کہ صحرا میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ لگ گئی ہے بھوک، آپ شہر کے اندر رہے ہیں، آپ نے باہر کھیت وغیرہ نہیں دیکھے ہیں، لیکن آپ صحرا میں چلے گئے، اب وہاں آپ گئے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے آگے دیکھا ہے کہ کوئی چبڑ لگا ہوا ہے، کوئی تما لگا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو تو پہلے کوئی علم نہیں ہے نا، تو آپ وہ تما اٹھائیں گے تو اس کو کھانے کی کوشش کریں گے نا، تو کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ کو پتہ لگا کہ یہ کڑوا ہے، یہ کھانے والا نہیں ہے۔ اب آگے آپ چلے تو اسی طرح کی کوئی اور بیل تھی جس کے ساتھ کوئی پھل لگا ہوا تھا، اب آپ نے ڈرتے ڈرتے آپ نے سمجھا یہ بھی شاید ادھر کا ہی ہوئے گا، پر آپ نے کہا کہ بھوک لگی ہے ٹیسٹ تو کرو، تو آپ نے ٹیسٹ کیا، وہ تھا خربوزہ۔ اب ان دونوں کو یہ کیا ہے؟ یہ آپ علم ہے نا، اب آپ کا علم اس آدمی کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا جو اندر ہی بیٹھا ہوا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا علم میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے، تو پہچان کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی نام دے دیں گے، پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی نام آپ دے دیں گے نا۔ اسی طرح یہ خربوزہ اور تما یا چبڑ جو ہے وہ نام پڑے ہیں نا، کسی اعتبار سے، جیسے بھی آپ نے اس سے پہچان کر لیا آپ نے۔ یعنی یہ اگر آپ کے اندر یہ کمزوری ہوتی نا تو پھر آپ تمے اور خربوزے میں کیا فرق کر سکتے تھے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو واسطے وہ بھی کھدو ہے، وہ بھی کھدو ہے، ہاں؟ بس یہی بات ہے، اسی طرح سمجھ لیں۔ اب دیکھیں یہ وہ ضرورت ہے جس نے پھر اتنی زیادہ زرعی ترقی کر لی ہے، آج بڑی بڑی زرعی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں۔ یہ کیوں بن گئی ہیں؟ فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے؟ فرشتے کو جب اچھا فرشتے کو پتا ہے کہ یہ خربوزہ جو ہے اس کا کیا ذائقہ ہے اور اس کا کیا ذائقہ ہے؟ نہیں۔ دیکھو یہ ایک ہوندا ہے خسرا، انسان ہی ہوندا نا جہدے وچ سیکس نہیں ہے بالکل، انہوں عورت مرد دے تعلقات دا کوئی پتہ اندازہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے نوں ہو سکتا؟
اس ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ کہ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, کیونکہ فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بیمار ہم ہوتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، بھوک کمزوری ہے، بیماری کمزوری ہے، تو یہ میڈیکل سائنس اتنی جو ترقی کر گئی ہے، یہ کس بنیاد پر کر گئی ہے؟ اس کمزوری کی وجہ سے۔ اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو نہ ضرورت تھی، نہ کسی نے اس طرف جو ہے وہ چلنا تھا۔ یہ کمزوری نے، اچھا اسی طریقے سے خوف نے ایٹم بم بنوا دیا، بڑے بڑے جو ہے وہ میزائل بنوا دیے ہیں، بلکہ خلا تک لے گئے۔ یہ خلا تک وہ ہم سمجھتے ہیں وہ سیر کے لیے نہیں جاتے، وہ اپنی انہی کمزوریوں کے حوالے سے بھئی، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان اتنا طاقتور ہو جائے کہ ہمارے لیے چیلنج بنے، ہم نے کوئی نیا اڈا بنایا ہوا ہو، اوپر سے کریں اس کے پر بارش، جہاں پھر یہ نہ ہمارا مقابلہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے نا، وہی کمزوری ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈر ہے نا انسان کو۔ اچھا، یہ جو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اس جنت میں، تو فرشتے بھی وہاں آتے جاتے تھے، لیکن فرشتوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آدم کی ضرورت تھی، آدم اور حوا جو ہے وہ وہاں سے استفادہ کرتے تھے، کوئی پھل وال کھاتے تھے یا جو بھی ضرورت تھی کھاتے بھی تھے، پھر ان کے نام بھی رکھ دیتے تھے، پہچان بھی ایک دوسرے کو۔ بعض اوقات کہیں بیٹھے ہوئے کہنا کہ یار فلاں درخت ہے توڑ کے لے آویں نا، تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ کوئی نام اس کو جو ہے وہ دیتے ہوں گے نا، فلاں جگہ سے توڑ کے لانا اور میرے لیے بھی لیتے آنا، تو اس کو سمجھانا ہے نا، کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی نام رکھے ہو۔ یہ ہے علم الاسماء، یہ سائنس میں بھی ہے اور یہ زراعت کے اندر بھی ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی اخلاق کے اندر بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جو ہے نا وہ آدم کو کچھ نام سکھا دیے، تو اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کسی علیحدہ کلاس روم چ بٹھا کے آدم تے حوا نو سکھا دیتے تھے، فرشتیاں نو نہیں سکھائے، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے۔ انسان بھی جو ہے نا وہ اس کو غلط سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں کے لیے بھی وہ وہاں آنا جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ رزق جو ہے وہ ہمیں اللہ دیتا ہے، تو اللہ آ کے ہڑ باندھا؟ ہاں اسی بانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح علم اللہ نے دیتا تھی، لیکن وہ ایک سسٹم اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا تھا جس سے خود بخود اسے وہ حاصل ہو جاتا ہے، فرشتوں کو وہ حاصل نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے لایا، قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ باقی اور کوئی بات ہوئی تو پھر میں وہاں اور بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ جو اچھا جی ایک اور چیز اس کے اندر دو علموں کا ذکر ہے۔ ایک علم ہے علم الاسماء، یہ علم الاسماء کسے کہا میں نے؟ ہاں، علم الاشیاء کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اسے جو بھی ہے یہ دنیاوی علوم بھی اس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیے اللہ نے ہی ہیں۔ ایک علم اور ہے، وہ ہے علم وحی، وہ ہے علم وحی فرشتے کے ذریعے سے، اور وہ بھی ہمارے لیے۔ اور اس دونوں کے اندر جو ہے وہ تعلق کیا ہے؟ علم وحی اور علم الاسماء کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔
نوٹ سے مراد سمجھ لیں، پھر نوٹ کر لیں بے شک بعد میں. ویسے یہ ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، اس کو سن کر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن بات کو سمجھ لیں. جی ہاں، مخصوص لوگوں پر تو آتی ہے، لیکن آتی تو مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ دنیا کے اندر جو انسان کی بقا فلاح ہے، بقا اور فلاح ہے، اس کا تعلق کس علم کے ساتھ ہے؟ وہ علم الاسماء کے ساتھ ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ دنیا کے اندر جو ہماری بقا ہے، چلو چھڈو دوسرے بقا نو بھی تسی یہ سمجھ لو کہ خلافت قائم وہ کرے گا جس کے پاس علم الاسماء ہوگا. سمجھ گئے؟ جس کے پاس جسے علم الاسماء کے اوپر جو ہے وہ گرفت ہوگی، وہی دنیا میں خلافت قائم کرے گا. تو پھر اس کے اعتبار سے امریکہ نے جو خلافت قائم کی ہوئی ہے، وہ کس علم کی بنیاد کے اوپر کی ہے؟ علم وحی کی بنیاد پر یا علم الاسماء کی بنیاد پر؟ علم الاسماء کی بنیاد کے اوپر. تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی، وہ وحی کی بنیاد پر کی تھی یا علم الاسماء کی بنیاد پر قائم کی تھی؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کیوں کھودی تھی؟ وہ علم الاسماء تھا یا علم وحی تھا؟ وہ خندق علم الاسماء تھا نا، یا علم وحی تھا؟ ورنہ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر قرآن پڑھنے والا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ وہاں آج کل جس طرح ہمارے وہ بڑے سارے پیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں انا ہی کر دیں یا، تو آپ کوئی دم کرتے، کوئی ایسی بات کرتے کہ وہ مدینے کے مکے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے تو کوئی تلاوت شروع کر دیتے، انہوں نے مکے چوں نکلنا نصیب نہ ہوندا پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں کہ جی یہ علم الاسماء ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ خلافت، لیکن ایک ہے خلافت راشدہ، ٹھیک ہے، تو ایک ہے غیر راشدہ. خلافت مامانی جو ہے وہ کنٹرول، وہ تو ہے علم الاسماء. اب وہی کیا ہے؟ وہی اس کے اوپر ہے. علم الاسماء کو درست رکھنے کے لیے، مثال کے طور پر بندوق جو آپ نے بنانی ہے، وہ کس علم کی بنیاد کے اوپر بنانی ہے؟ علم الاسماء کی بنیاد کے اوپر. تو چلانا اسے آپ نے کس علم کے تحت ہے؟ علم وحی کے تحت. وہی بتائے گی کہ یہاں آپ کی گولی چلنی چاہیے، یہاں نہیں چلنی چاہیے. رزق آپ جو کماتے ہیں وہ کس علم کی بنیاد کے اوپر کماتے ہیں؟ ہل چلاتے ہیں، بیج ڈھونڈتے ہیں، وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ علم الاسماء. لیکن جب آپ کما لیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں سے عشر نکالیں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، ہیں یہ کس علم کی بنیاد کے اوپر آپ کرتے ہیں؟ میں وحی کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نے اس علم کو استعمال کیا وحی کے علم کے تابع، تو اب جو نظام قائم ہوگا وہی ہدایت کا نظام ہے. آپ اسے خلافت راشدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ والی بحث ایک اور بحث بن جاتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اسلامی سلطنت قائم ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا فرق تو یہی ہے کہ آپ بندوقیں یا اسلحہ نہیں بنائیں گے، یا آپ رزق پیدا نہیں کریں گے، آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں ہوں گے، میڈیکل سائنس ترقی نہیں کرے گی آپ کی سائنس. تو یہ دنیا کا نظام آپ نے جو چلانا ہے، وہ تو آپ نے اسی علم کی بنیاد کے اوپر چلانا ہے. البتہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم وحی ہے. تو اس کی حدود جو ہے نا وہ معین کرنی ہے علم وحی نے. ٹھیک ہے، یہ بات.
چلیں جی اب اس کو پڑھ لیں ہم ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو تو وہ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا. اب دیکھیں وہاں فساد آیا تھا تو یہاں انہوں نے پچھلے رکوع میں فساد کا تذکرہ آیا نا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَکَ اور تیرا تقدس یا تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب نہیں دیا اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو سب چیزوں کے نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اب وہ فرشتوں اس جنت میں جو چیزیں تھیں ان کے نام جو ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ وہ ایسے نہیں سکھائے کہ اس کو سکھا دیا اور ان کو باہر رکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ تو ویسے ہی زیادتی بن جاتی ہے. آدم نے سیکھ لیے ٹھیک ہے نا خود اس کے اندر جو ہے وہ رہ کر. تو اب فرشتوں کے سامنے رکھا. ثم عرضهم علی الملائکہ پھر فرشتوں کے سامنے رکھا. فقال تو ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالو تو وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا انہوں نے کہا پاک ہے تو ہمیں علم نہیں ہے الا ما علمتنا بس اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی الحلیم اور الحکیم ہے. یعنی ہم مانتے ہیں وہ سمجھ گئے نا تو انہوں نے کہا کہ تیری حکمتیں اور تیرا علم جو ہے نا اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم مان گئے کہ بھئی یہ کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے. کالا یا آدم انبئہم باسمائہم اب دیکھیں یہاں اب اللہ تعالیٰ نے آدم کی جو قابلیت ہے وہ کیا بتائی ہے علم الاسماء. یہاں جو آدم کی قابلیت اللہ فرشتوں کو کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ کون سی ہے علم الاسماء ہے یا علم وحی ہے علم الاسماء ہے. قال یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم تو جب بتا دیا انہوں نے ان کو اس کے نام. قالا ان کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا جس طرح ایک فخریہ انداز میں نہیں یعنی میں نہیں تو انوے دسیا سکا کہ تو انو نہیں سمجھ کی فرق ہے ٹھیک ہے نا. قال الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی عالم غیب السماوات والارض میں جاننے والا ہوں آسمان و زمین کے غائب کا. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب کہا ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسْجُدُوا لِآدَمَ تو اس کا آپ اسجدوا پڑھیں گے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا. واستکبر اور تکبر کیا. وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ
تو اور تیری زوجہ رہو اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ڈگمگایا شیطان نے اسی سے، ان کو اسی چیز سے جو ہے وہ پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان کو جہاں وہ تھے وہاں سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر جاؤ اور زمین پر تمہارے ساتھ یہ شیطان بھی ہوگا۔ یعنی وہ سمجھ آ گئی نا کہ اب یہاں تو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ وہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر زمین کے اوپر جو ہے وہ بھیجا، تو فرمایا کہ اب تمہارے ساتھ یہ شیطان بھی ہوگا، یہ صرف تمہیں یہ دکھانا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک وہاں سے استفادہ کرنا ہوگا، پھر تم نے وہیں چھوڑ کے واپس آ جانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَیہ، تو اس طرح ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب کے سب۔ اب یہ دوسرے علم کا ذکر آ رہا ہے، پہلے ایک علم کا ذکر آیا، وہ علم کون سا ہے؟ علم الاسماء، اور وہ اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق کے ساتھ دے دیا ہے۔ اچھا نوٹ کر لیں، وہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیا بلکہ انسان کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو بھی انسان اس سے استفادہ کر لے گا تو پھر وہی راج کرے گا۔ آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری اس ہدایت کے تابع رہا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھوٹ سمجھا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یعنی یہاں اب کیا بتایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، یعنی وہ علم تمہیں میں نے دے دیا، علم الاسماء، تو جو اس کے تابع رہا تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو جو اس کے تابع نہ ہوا، ہو سکتا ہے دنیا میں وہ فرعون ہو گیا، وہ کوئی امریکہ ہو گیا، تو علم تو ہے اس کے پاس، علم الاسماء، تو اس کا توڑ اب اگر مسلمانوں نے کرنا ہے تو وہ کس علم کے ساتھ کرنا ہے؟ اسی علم کے ساتھ کرنا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا جو علم ہے وہ تابع رہنا چاہیے علم وحی کے، تمہیں قرآن و سنت کے تابع رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی لڑو گے تو تم ان کے ساتھ اسی علم سے، علم الاسماء کے ساتھ ہی مقابلہ کرو گے۔ اگر ان کا زرعی میدان میں کرتے ہو یا
میڈیکل فیلڈ میں کرتے ہو یا دفاعی فیلڈ میں کرتے ہو، کسی بھی فیلڈ میں کرتے ہو، یا وہ جا رہے ہیں آسمان کے اوپر مریخ پر، تو وہ تو جا رہے ہیں اپنے وہ بنا کر، تو تسی وہی دے نال جاؤ گے، تسی اسے علم نال ہی جاؤ گے، چاند تے بھی جاؤ گے یا مریخ تے جاؤ گے، جتنے بھی جاؤ گے وہی علم لے کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے، ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسی سمجھتے ہیں جدوں موڑ کوڑ کے، ویسے نمازوں میں تو کمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب دی کمی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسی اس گل نوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوریاں کر کے اسی ادھر پورے کر لیں گے، یہ گل غلط ہے۔ دونوں چیزاں دا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ وہ سانو چھتر جڑا مار رہا ہے نا، وہ مار رہا ہے علم الاسماء نال، تو ساڈے کول تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم وحی ہے نہ علم الاسماء۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔